بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رب کریم کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نعمت قرآن عطا کی۔ قرآن کی بڑی شان ہے اور قرآن کی بڑی عظمت ہے، قرآن کا بڑا کمال ہے اور قرآن کا بڑا جمال ہے، قرآن کی بڑی فضیلت ہے اور قرآن کی تمکنت بڑی ہے، قرآن کا وقار بڑا ہے، قرآن کی نصیحت بڑی ہے، قرآن کی یاد بڑی ہے، قرآن کی تلاوت سب سے بڑی ہے۔ کیوں کہ یہ قرآن کتاب اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور دنیا ہائے کتب میں سب سے عظیم کتاب، اعلیٰ افضل اور بالا کتاب وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ اور یہ آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگائیں، آئیں تھوڑا سا غور و فکر کریں اور ذہن کے گھوڑے دوڑائیں اور دیکھیں کہ یہ قرآن پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، کیونکہ قرآن یہ لفظ نکلا ہے، ایک لفظ یہ قرات سے نکلا، تو قرات پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، تو یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن بے مثال ہے، اس کی تعلیمات بے مثال ہیں، اس کے واقعات بے مثال ہیں، اس کی امثال بے مثال ہیں، اس کے اندر جو تذکرے ہیں وہ بے مثال ہیں، اس کی آیتیں بے مثال ہیں، اس کا ہر حرف بے مثال ہے، اس کا ایک ایک لفظ بے مثال بھی ہے، با کمال بھی ہے، با جمال بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے۔ قرآن مجید کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال من احب القرآن فلیبشر، رواہ الدارمی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص من احب القرآن، جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے، فلیبشر، اسے خوشخبری دے دو، بشارت دے دو۔ اور انہی سے مروی ایک اور روایت ہے، وفی روایت عنہ من قرأ القرآن، فرمایا جس نے قرآن پڑھا، فلیبشر، اسے خوشخبری دے دو، رواہ ابن ابی شیبہ۔ اس حدیث کو امام ابن شیبہ نے روایت کیا، اور یہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں ایک تیسرے مقام پر، عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کانا یقول، فرمایا کرتے تھے، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فمن دخل فیہ فہو آمن، رواہ الدارمی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان ھذا القرآن، کہ بے شک یہ جو قرآن ہے، یہ مأدبۃ اللہ، یہ اللہ کا دسترخوان ہے، فمن دخل فیہ، جو اللہ کے دسترخوان میں شامل ہو گیا، فہو آمن، وہ امن پا گیا، وہ سکون پا گیا، وہ بے خوف ہو گیا، وہ نڈر ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا ہر قسم کی بلاؤں سے، مصائب سے، آلام سے، دکھوں سے، علم سے، کرب سے، تکلیف سے، اذیت سے وہ محفوظ ہو گیا، خوف و خطر سے وہ شخص محفوظ ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، فمن استطاع منکم ان یتعلم منہ شیئا فلیفعل،
فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی قرآن کو سیکھنے کی طاقت رکھتا ہو اسے ضرور سیکھنا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ روایات ہیں شان قرآن کے بارے میں، عظمت قرآن کے بارے میں۔ ارے ایک حدیث میں عن سلام یعنی ابن ابی مطیع قال کانا قتادۃ رضی اللہ تعالی عنہ یقول، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اؤمروا بہ قلوبکم وامروا بہ بیوتکم، قال اراہ یعنی القرآن۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اؤمروا بہ قلوبکم، کہ اس قرآن سے اپنے دلوں کو آباد کیا کرو، وَأْمَرُوا بِهِ بَيُوتَكُمْ، اور اس قرآن سے اپنے گھروں کو آباد کیا کرو۔ تو دلوں کو آباد بھی عظمت تلاوت قرآن سے کرو، تعلیمات قرآن سے کرو، قرآن کی تلاوت سے کرو تو دل آباد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گھروں کو بھی آباد قرآن کی تلاوت سے کیا کرو۔ تو قرآن کی شان بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ فرمایا کہ بے شک یہ جو قرآن ہے یہ بندے کو سیدھی منزل کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور ایسی منزل کی رہنمائی دیتا ہے، وہ منزل جو سب سے اونچی ہو، سب سے بلند ہو اور سب سے سیدھی ہو، اس منزل کی طرف یہ قرآن رہنمائی کر دیتا ہے۔ اور فرمایا پھر یہ قرآن جو ہے، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ اجر بھی ہے۔ اور یہی قرآن ہے کہ فرمایا جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، وہ قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر سے پڑھتا ہے، تعقل سے پڑھتا ہے، غور و خوض سے پڑھتا ہے، معنی سمجھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، وہ سمجھ کر غور و فکر کرتا ہے۔ تو فرمایا جو اس طرح قرآن پڑھے کہ قرآن ترجمے سے پڑھے، تفسیر سے پڑھے، معنی سے پڑھے، سمجھ بوجھ کے پڑھے، غور و فکر سے پڑھے، تو فرمایا یہی قرآن قیامت والے دن اس بندے کی شفاعت فرمائے گا اور سفارش کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ دنیا میں مجھے محبت سے پڑھتا تھا، یہ ذوق سے پڑھتا تھا، شوق سے پڑھتا تھا، یہ میرے معنی کے سمندر میں اس کا من کھو جاتا تھا، یہ تعلیمات قرآن میں غور و فکر کرتا تھا، اور غور و فکر کرنے سے من اور روح اس کی خوش ہوتی تھی۔ تو باری تعالیٰ میں سفارش کر رہا ہوں کہ اس بندے کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا کر دے۔ تو قرآن آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی کتاب ہے، ارے جو سب سے اونچی کتاب ہے اسے قرآن کہا، جس کی ہدایت سب سے اونچی وہ قرآن ہے، جس کی نصیحت سب سے اونچی وہ قرآن ہے، جس کا مقام سب سے اونچا وہ قرآن ہے، جس کا کمال سب سے اونچا وہ قرآن ہے، جس کی شان سب سے اونچی وہ قرآن ہے۔ ارے یہ پتہ ہے کہ یہ سب سے اونچی ہے، تو آؤ پھر قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کو پڑھنا سیکھیں اور قرآن سے محبت کریں، اور روزانہ چاہے ہم 10 آیتیں پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ تو فرمایا فجر کی نماز کا قرآن پڑھنا ایسے ہے کہ اس وقت فرشتے اترتے ہیں، اور جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے فرشتے اس کی تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں، فرشتے کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، آپ سورت پڑھیں، 15واں پارہ ہے، اس میں سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں تو آتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ مشہودا کا مطلب کہ یہ فرشتوں کی حاضری کا دن، اترنے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں فجر کے بعد بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ ایک بندے نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، اے امام علی مقام، آپ فرمائیں کیا اگر کوئی بندہ اس دنیا میں جنتی پھل کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا
ہاں اس دنیا میں اگر کوئی بندہ جنتی پھل کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ اس نے گزارش کی، اے امام علی مقام، وہ پھل کہاں سے ملتا ہے تاکہ میں خرید لوں جنتی پھل؟ تو آپ نے فرمایا وہ کسی دکان سے نہیں ملتا، فرمایا نماز فجر پڑھ کر بعد میں قرآن پڑھ، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، اور نماز فجر کے بعد، اور سورج نکلنے سے پہلے۔ فرمایا یہ جو لمحات اور اوقات ہیں، یہ جو لمحے اور لمحات، اوقات اور وقت ہے فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے، یہ لمحات ایسے ہیں کہ ان میں جو بندہ بھی قرآن پڑھتا ہے اس کی روح، من، قلب اور باطن اور دل وہ جنتی پھلوں کا ذائقہ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو جنتی پھلوں کا ذائقہ فیل کرنا چاہتا ہے اسے نماز فجر کے بعد قرآن پڑھنا ہوگا۔ ارے یہ قرآن، اس میں پیغام ہے خدمت انسانیت کا، یہ قرآن اس میں پیغام ہے خدمت انسانیت کا اور کمال انسانیت کا اور تقوی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا، اچھائی کا، بلائی کا، خیر کا، بلندی کا، ترقی کا، انصاف کا، ہمدردی کا، محبت کا، الفت کا، چاہت کا، اخوت کا، مساوات کا، عدل و انصاف کا، سیاست کا۔ سیاست وہ جو پاکیزہ ہو، تو یہ قرآن تعلیم دے رہا ہے، ملٹیپل تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔